ہم ہماری بلا سے یہ جہاں جاتے ہیں جائیں، جو کرنا ہے یہ کریں، لیکن جو صوبے کے آپ کے پاس 13 سال سے آپ کے پاس بھاگ دوڑ ہے، ہمیں اس کی بتا دیں کہ وہاں پر جنگلات میں اضافے کی بجائے 18 سے 22% جنگلات کم کیوں ہو گئے، جنگلات کو آگ کیوں لگ رہی ہے۔ ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ 34 یونیورسٹیاں ہیں ٹوٹل، اس میں 24 یونیورسٹیاں دیوالیہ کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے 13 سال حکومت کرنے کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال، اس دن ایک بڑا اچھا ان کا ایک وزیر اطلاعات ہے، وزیر تدبیر بھی کہوں گا اس کو، وہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنایا ہے۔ میرے خیال میں وہ ابصار عالم لیکن صاحب اختیار آپ صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ میں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں، یہ تو آپ اچھا کی باتیں تو ٹھیک ہیں ایک ڈسکشن کے لیے، لیکن لوگ تو ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دیتے ہیں نا پھر۔ تو اگر ان کو نئی یونیورسٹیز چاہیے، درخت کٹ گئے ہیں، اگر تو یہ تو ہاں لوگوں اور حکومت کے درمیان ہے نا مسئلہ۔ آپ اس طرح تنقید کر کے، تو بات تو یہ کہ صوبہ تو چل رہا ہے ان کے حساب سے، ان کے ووٹرز کے حساب سے بھی، پھر آپ کو حضور اعتراض میری کیا بات ہے؟ سنیں، حضور میری بات سنیں، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے مجھے میری بات کرنے دیں۔ 34 جی جی یونیورسٹی دیوالیہ پن پہ پہنچ چکی ہیں، ان کی جائیدادوں کی نیلاموں کا اعلان یہ کر چکے ہیں۔ ان کے جو اس سے پہلے دبنگ والے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بڑی بڑی مونچھوں والی جو سرکار تھی، اس نے اعلان کر رکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیا کالج کوئی نہیں بنا۔ ان کے جھوٹے ہونے کا عالم یہ ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، 2021-22 کے بجٹ میں 220 اسکولوں کا انہوں نے اعلان کیا۔ میں نے اسپیکر سے سوال کیا کہ 220 اسکول تو بنانے ہیں، لیکن اس کے لیے 25,000 روپے کا فنڈ، اسپیکر صاحب اس کی تو، اس سے تو اس کا چونا بھی نہیں ہوتا، جھاڑو بھی نہیں لگ سکتی اس کے سہنوں میں۔ تو یہ ان کا عالم ہے۔ 5 6 سے 10 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے 10,000 روپے کا فنڈ رکھا ہوا تھا۔ ایسی یونیورسٹیوں کا نام بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے کی بن چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی۔ شکر کرے، یہ میں بات حیران ہو ہوں گئی، یہ کہ بات ہو یہاں گئی۔ پر ایک میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں ان کے ایک ووٹرز کو چیز تو آپ کو پسند اور آتی ہیں نا، بتاتا وہ ہوں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ بھی حکومت کا بتاتا ہوں آپ پلان کو کیا افسر ہے صاحب۔ اگر وہ 8 فروری کو جو... آخری جی جی جملہ آپ جی کو، جی یہ بتائیں آخری بتائیں۔ جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 11 سال سے انہوں نے سینئر سٹیزن کاؤنسل بنا کے، آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کے لیے 3,000 روپے ماہوار، چڑیا گھر میں، میوزیم میں، فلانی جگہ، اور میڈیکل دوائیاں سب فری ہوں گی۔ 11 سال کا آپ کو سوال، میرا میری ان سے ایک درخواست میری یہ ہوگی کہ اب قائد اعظم کے مزار پہ یہ ادھر کراچی گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی یہ حرکت نہ کریں کہ یہ کہہ دیں کہ یہ زیب النساء اسٹریٹ بھی عمران خان نے بنائی تھی، یا پتہ نہیں ادھر ہی کوئی اس طرح دیکھیں، کی میرا بات نہ سوال کا کر دیں۔ جواب نہیں دے رہے آپ، یہ تو سوال اس کے طرح جواب کی... پہ آ رہا ہوں، میرا سوال خیال کے ہے... جواب پہ یہ لے، یہ آپ کے سوال پہ آ گیا۔ جی جی 2013 میں تبدیلی جو تھی، that was been introduced in خیبر پختونخوا because there was no صوبہ لائک کے پی کے اس پہ یہ تجربہ ہوتا۔ 2018 میں تبدیلی واز بین امپوزڈ، لائی گئی ہم پر، یہ جس طرح پورے ملک پہ تھوپی گئی، اس طرح ہم پہ لائی گئی۔ 2024 میں ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے، دیٹ از ناٹ این آرگینک مینڈیٹ۔ ان کو جنرل فیض حمید کی باقیات نے تیسری بار خیبر پختونخوا پر مسلط کیا ہے۔ اگر میری بات غلط ہوتی تو یہ یہاں پر اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ہری پور کا الیکشن نہ ہارتے۔ اور میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں، میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ میرا حلقہ، ایم الولی کا حلقہ، یہ مولانا فضل الرحمان کا حلقہ، اور حیدر خان ہوتی کا حلقہ، یہ 4 حلقے آپ کھول دیں، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ اچھا چلیں، یہ بتائیں کہ 8 فروری کی جو پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے اور احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے، آج لاہور میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈرشپ بھی وہاں پہ ہے، وہاں بھی انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے، تو کیسے آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ کیونکہ مقبولیت کی بات جو شفقت صاحب کر رہے تھے، وہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، مقبولیت تو ہے عمران خان کی، اور آپ کی پارٹی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکی، حکومت، دونوں حکومتی جماعتیں۔ سر ہم نے ایسی مقبولیت کو کیا کرنا ہے؟ مقبولیت تو اگر میں آپ کو، میں نصیب لال کا ٹویٹر ایک اکاؤنٹ بنا دوں تو اس کی مقبولیت ان سے زیادہ ہوگی۔ اگر آپ شکیرہ کے فالوورز دیکھیں تو عمران خان سے بہت زیادہ ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے۔
لیکن میں آپ ایک بات بتاؤں آپ تو کہ آج عمران خان کی اپنی جو مقبولیت ہے، اگر آپ نے اس میں سے ووٹس نکال دیے تو آپ کو کہیں سے ملیں گے بھی نہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ فیک مقبولیت یہ دکھاتے ہیں یہ آرگینک نہیں ہے. اچھا، جہاں تک 8 فروری کے پہیہ جام ہڑتال کی ہے، میں آئی بیٹ کہ یہ کچھ بھی کر لیں، نہ پہیہ جام ہوگا، نہ شٹر ڈاؤن ہوگا، نہ ہڑتال ہوگی. بلکہ میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ مذاکرات والی بات جو ہے، یہ آفر، وہ بڑے دل کے بڑے گردے کے مالک ہیں. میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ فی الحال تب تک آپ اس کو روک لیں، کہ ان ٹھیک کو ہے، ذرا شوق پورا کر ٹھیک ہے، لینے دیں کہ یہ 8 تاریخ گزر جائے فروری کی، پھر ان کو بلا لیں گے. ذرا ان کو پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے، اس کا آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہے، پتہ لگ جائے گا. ٹھیک. شفقت صاحب، کیا آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آپ مذاکرات نہیں کرنے اور صرف احتجاج کے ذریعے ہی اپنے مطالبات منوانے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اختیار ولی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو آج بڑی حیرانگی ہو رہی ہے ان پہ. پتہ نہیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، یا سی ایم کا جو دورے ہیں ان کی وجہ سے ہے، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے دوروں کی وجہ سے ہے. لیکن ان کی یہ جو مثالیں دے رہے ہیں نصیب اللہ کی، اور مجھے بڑی سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کہاں اور کیوں ایک نصیب اللہ نصیب کہاں. الحال ہے؟ نہیں، نصیب اچھا الحال کوئی وہ چھوڑے تو جی. نہیں ہے، وہ ہماری لیجنڈری وہ سنگر ہیں، گلوکارہ اچھا ان کا ہیں. چلے جواب سن لیں. لیجنڈری سنگر ہوں گی، اختیار لیکن صاحب ذرا دیکھیں میری جواب سن بات لیں ان سنیں. کا. نہیں سر، یہ ان کا ہتک نہ کرے نا، میں نے یہ ان آپ کو کی سنتا ہتک رہا کر ہوں رہے نا ہیں. جی، نہیں، حد تک میں نہیں کر آپ رہے، کو حد سنتا تک رہا نہیں ہوں. کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اس کا اگزامپل نہیں دینی چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. حد تک نہیں کر رہے. وہ میں سیریس نہیں، رکھنا میں چاہتا تو ہوں، سنگر کی بات ریمل کر گفتگو علی کو رہا میں ہوں. شاہ جی، سنجیدہ رکھنا چاہتا ہوں. ریمل علی میں شاہ سنگر جی. کی اختیار بات صاحب کر رہا ہوں، انہیں یہ آپ مکمل کہاں کر سے لینے چل دیں. پڑے؟ مجھے بات اچھا، کرنے دیں. اگر یہ شفقت صاحب آپ اختیار اپنی ولی بات صاحب مکمل کریں. جی جی، یہ اختیار شفقت ولی صاحب صاحب بات اگر کریں، مجھے مکمل کوئی کریں آپ. اختیار دیں بات کرنے کا تو میں پھر ان کی بات کا بھی جواب دوں. ہاں، کریں. اختیار صاحب ذرا انتظار کیجیے. نہیں، میں سن رہا آپ ہوں نے سر، میں سن رہا ہوں. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ جا رہا تھا جی ٹی روڈ سے لاہور، اور وہاں ان کے گلو بٹ جو ہیں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے ان کے پیچھے ہو لیے، اور وہ مسلسل گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے. کیا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ پاکستان ایک ملک ہے خدارا، اس کو ایک ملک رہنے دیں. اب یہ اس سے بھی مکریں گے. وہ مناظر سامنے ہے میرے بھائی کہ آپ کے گلو باٹ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں کے ان شریف لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، لوگوں کو پکڑ رہے تھے. بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ایک پرامن تحریک تھی، کوئی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ان کے لاہور جانے تک، لیکن آپ نے سووں کے حساب سے ان کی گاڑیاں توڑ دی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف انتشار کرتی ہے. اسی طرح کا انتشار ہم نے 9 مئی کو بھی کیا تھا. اسی طرح کے وارداتیں، باریک واردات ڈالتے ہیں آپ. اسی طرح کی واردات آپ نے 9 مئی کو بھی ڈلوائی تھی انہی اپنے گلو بٹوں سے، اور ہمارے ذمہ کر دی. کل پھر ایک واردات ڈلوا دی. اس لیے اس ملک کو سب سے پہلے رحم کریں. اگر پرامن احتجاج ہمارے دور میں بھی ہوئے ہیں، ٹرین مارچ بھی ہوا ہے، دھرنے بھی ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی آج بھی وہ ٹویٹ سامنے ہے جب انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو کہا کہ بہت سردی ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظامات کیے جائیں. جب ٹرین مارچ آ رہا تھا اس کو تو شفقت ویلکم صاحب، کیا گیا. آپ سے برداشت تو نہیں کیا ہوتا، سمجھے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی نکل کے آپ کو یہ بتائے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ روزگار ہے، اور ملک غربت کی چکی میں پھنس رہا ہے. غریب آدمی، نہ تو مزدور، نہ کسان، نہ صنعت کار، ہر بندہ جو ہے وہ پوری طرح تنگ ہے آپ کی حکومت سے. اس لیے لوگوں کو ان بولنے تو دیں. آپ نے تو بولنا ہی بند کر دیا ہے لوگوں شفقت کا. صاحب، پاکستان شفقت تحریک صاحب انصاف